اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुख़बिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आगाह फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी औलाद पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया और जो कुछ क़यामत तक उसमें होने वाला है उठाकर मेरे सामने रख दिया है, और मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली को देखता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में किसी ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। नाज़रीन किराम, आज हम सआदत हासिल कर रहे हैं एक ऐसे अज़ीमत के जबल अज़ीम, शरीयत व तरीक़त
اور شرافت و نجابت کا روشن ماہتاب، تقوی و طہارت کا درخشندہ آفتاب، اور حکمت و موعظت کا منارہ نور، شجاعت و بصالت کا پیکر اور استقلال و استقامت کا شاہ سوار۔ یہ ایسی ہستی تھی ناظرین کرام جن کے ذکر کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ان کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی اگر نہ بیان کیا جائے تو علامہ اقبال کی وہ عقیدت اور علامہ اقبال کے وہ چند اشعار پڑھ دیے جائیں تو ان کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ان کے زیر احسان ہیں، یہ محسن ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے اور بالعموم پوری ملت اسلامیہ کے، کہ آج جو ہم کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اور یہ جو آج غیرت دینی مسلمانوں کی رگوں میں دوڑ رہی ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس وقت اس کی حفاظت کے لیے ہر کلمہ گو جس طرح تیار ہوتا ہے، یہ فیضان ہے اس ہستی کا جن کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار۔ جس شخصیت نے انسانوں کو بیدار نہیں کیا، ایمانوں کو بیدار کیا ہے، وہ شخصیت ہے آج ہماری وہ ممدوح جن کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے والد گرامی کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہستی کی پیدائش کے موقع پر ان کے کان میں اذان دی اور تکبیر کہی۔ ان کے آنے کی بشارتیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اعظام، شیخ شہاب الدین سہروردی، بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کی آمد کی بشارتیں دی تھیں۔ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مجددی، وہ جو نقشبندی شیخ اتنے بڑے کامل، جب آپ خواجہ باقی باللہ ان کے سرہند شریف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے، نوری قندیل مجھے روشن نظر آ رہی ہے۔ اس خاک سے اولیاء کرام کو خوشبو آیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ دور وہ تھا جب دین اسلام پہ بڑی ابتلا کا دور تھا۔ وقت کے حکمران فرعون بنے ہوئے تھے اور ایسے فرعون بنے ہوئے تھے کہ دین اسلام کی تباہی کے ذمہ دار تھے۔ مسجدوں میں معاملات بہت عجیب و غریب ہو گئے تھے، اذان پر پابندی ہو گئی تھی، گائے کی قربانی پر پابندی ہوگی، حتیٰ کہ گائے کی پرستی شروع ہو گئی تھی، گائے کا گوبر مقدس سمجھا جانے لگا تھا، اور سورج کی پرستش شروع ہو گئی تھی، اور بادشاہ وقت جو ہے اس نے اپنا نیا کلمہ جاری کر دیا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر جو ہے وہ رسول اللہ کہنے شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر اکبر نے دین الہی ایجاد کیا جو دنیا بھر کے کوئی 22 کے قریب ادیان تھے جن کا ایک ملغوبہ تیار کیا گیا جو سراسر دین اسلام تو نہیں تھا، دین الہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر اس کا بیٹا بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب حق تعالیٰ نے یہ عظیم انسان جو تھا بر صغیر کو عطا فرمایا تھا۔ میری مداد شیخ احمد حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الافسانی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت کو اس طرح انداز سے سمو دیا لوگوں کے دلوں میں۔ اصلی تصوف جو تھا، جس کو 24 کیرٹ کا میں تصوف کہتا ہوں، وہ مجدد پاک نے پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ جرت فاروقی عطا کی تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ ان کی رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا تھا۔ روحانی نسبت کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کے فیوز و برکات ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتے تھے، اور غیرت فاروقی جو ہے وہ تو قدم قدم پر، ہر سانس پہ ان پہ نظر آتی ہے۔ بادشاہ وقت اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور بادشاہی آداب یہ ہیں کہ جو بادشاہ کی خدمت میں جائے گا وہ سجدہ کرے گا بادشاہ کو، اور بادشاہ کو سلام پیش کرے گا اور سلام نیاز پیش کرے گا۔ جب یہ بادشاہ کے دربار میں فقیر خدا مست پہنچتا ہے، وہ پھر یاد آتا ہے مجھے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق،
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ جو مرد خدا جب اس کی خدمت میں اس بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، سلام نہیں کرتا، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ جھکتا ہے، تو بادشاہ نے کہا آپ شاہی آداب سے واقف نہیں، آپ کو ہمارا خوف نہیں آیا؟ کہا آپ کا خوف آیا، لیکن ساتھ دیکھا تو اللہ کا خوف بھی وہاں پہ تھا، اور اللہ کا خوف آپ سے زیادہ تھا، تو میں نے اللہ کے خوف کے سامنے اپنا سر جھکایا اور آپ کے سامنے اپنا سر کھڑا رکھا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، یہ آدمی تو بہت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی جان مجھ سے بچ جائے، آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا میرے سامنے سر جھکا دیں۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا بھی اللہ کے سامنے ہی جھک سکتا ہے، پورا سر بھی اسی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، یہ مجدد الافسانی کی پیشانی ہے، اگر یہ جھک گئی کسی غیر کے سامنے تو پھر کون کھڑا ہوگا خدا کے سامنے؟ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے میں کھڑا ہوں گا، اور یہ پیشانی صرف خدا واحد کے سامنے جھک سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کا سر زبردستی میرے سامنے تھوڑا سا جھکا دو تاکہ کوئی جواز تو نکل آئے۔ شاہی کارندے آگے بڑھتے ہیں اور 5-7 آدمی زبردستی اس گردن کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور عظیمت دی تھی، وہ ایسا مینارہ استقامت تھا، ایسا مینارہ جرأت تھا، سب لوگ مل کے بھی گردن نہیں جھکا سکے، ذرا سی بھی بال برابر گردن نہیں جھکی، اسے چھوڑ دیا۔ پھر آخر کار اس نے کہا کہ وہ جو ایک چھوٹا دروازہ ہے اس سے ان کو گزار کے لاؤ میرے پاس۔ تو جب وہ اندر داخل، اس نے کہا جب یہ اندر داخل ہوں گے، دروازہ چھوٹا ہے تو وہاں ان کو گردن جھکا کے گزرنا پڑے گا۔ وہ بھی مجدد تھے زمانے کے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے پاؤں مبارک اندر کی اور گردن پیچھے کی طرف ہی رہی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ناظرین کرام، اس دور میں گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی، تو نگاہ کی تیغ بازی جیت گئی، سپاہ کی تیغ بازی ہار گئی۔ اور سپاہ کی تیغ بازی جو ہوتی ہے، یہ جو تلوار ہوتی ہے، یہ وقتی طور پہ ہی ہوتی ہے اور یہ اہل حق کو نہیں جھکا سکتی۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جب مفتی اعظم سے فتویٰ لیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ گردن میرے سامنے جھکانی چاہیے کہ نہیں، تو مفتی وقت کا فتویٰ یہ تھا کہ جی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر گردن جھکا دی جائے۔ مجدد پاک نے جواب دیا کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہے، مجدد کی گردن نہیں جھک سکتی، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں گردن جھکاؤں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ ناموس رسالت میں بھی سودے بازی کر رہے ہوتے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب اس دور میں بھی لوگ جھک جاتے ہیں اور بڑے بڑے مبلغین بیان دینے شروع کر دیتے ہیں جو لوگ گستاخ ہوتے ہیں ان کے حق میں۔ تو میں نے کہا یہ تو اکبری دور کے جو ابو الفضل و فیضی یہ ہر دور میں رہتے ہیں، لیکن مجدد ثانی کے غلام بھی ہر دور میں رہتے ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ مجدد پاک نے پھر بادشاہ کا دماغ درست کر دیا تھا، بادشاہ سے حکومت چھینی جا رہی تھی، تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنی اگر دستار کسی کو دے دیں تو یہ دستار ہی حکومت ہوتی ہے، یا اپنا رومال بھی کسی کو دے دیں تو یہ حکومتیں بدلتے بھی ہیں۔ یہ نگاہ کی تیغ بازی جو ہے اس کے اثرات پائیدار ہیں، مسلسل ہیں، مستقل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، اللہ نے ان کو بڑی قوتیں دی ہیں، جن کو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شاہ کمال کیتھلی کے تھرو جو وہ اپنی دستار مبارک بھیجی تھی غوث الاعظم نے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کا جو فیض ان کو حاصل تھا، آج حضرت مجدد الافسانی کی عظمت کے تذکرے کرنے کے لیے، ان کی تعلیمات مجدد پہ بات کرنے کے لیے میرے سلیقے گفتگو ہیں۔ آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، ان کے ساتھ نوجوان سکولر اور کئی کتابوں کا مصنف۔ میں بھول گیا، علامہ منیر یوسفی بھی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور یہ جو نوجوان سکولر ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس، ایک بہت اچھی یونیورسٹی جو ہے اس کے صدر نشین، اور بعد میں آپ کو منقبت جو ہے آخر میں پروگرام میں وہ صاحبزادہ عثمان صدیقی صاحب، بہت خوبصورت یہ نوجوان نعت خوان ہے، اور منقبت بڑی خوبصورت انداز میں آپ کو سنائے گا۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب یہ میں بات پڑھتا ہوں یا عبادت اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں تو میری عبادت یا میری نماز کا ذوق دگنا نہیں کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب مجھے یہ قول نظر آتا ہے کہ میں رب کی اس لیے عبادت کرتا ہوں
کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو اس لیے پہچانتا اور مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. یہ انداز محبت جو ہے مجدد ہی دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ عظمت و شان کا پیکر جناب حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 14 شوال المکرم 931 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کا نام رکھا گیا احمد، لقب ان کا ہے بدر الدین، کنیت ان کی ہے ابو البرکات. اور جس دور میں پیدا ہوئے بڑا خوفناک دور تھا اور ہر طرف دین کے خلاف لوگ باتیں کر رہے تھے. آپ کی زندگی کے پیدائش کے بعد 1000 ہجری سے لے کر 1034 تک 3-4 ادوار ہیں. پہلا دور جو ہے وہ 1000 سے لے کر 114 تک اکبر کا دور ہے، جب کہ علماء کو جبری طور پر زہر پلا کے مار دیا جاتا تھا. اچھا، ہاں جی، اللہ، اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا وہ ظالم آدمی تھا. اور جو اس کے سامنے کسی قسم کی بات پر اعتراض کرتا تو سر قلم کر دیا جاتا تھا. اتنا تشدد کا دور تھا وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی. یہ دور تھا 1000 سے 114 تک. پھر 1014 سے لے کر 1034 کا دور جو ہے وہ جہانگیر کا دور ہے. اس میں بھی 3 ادوار ہیں. ایک ہے آپ سرکار مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گوالیار میں قید ہونے کا وقت ہے، وہ 1027 سے لے کر 1028 تک ہے. اس سے پہلے تبلیغ و دعوت تبلیغ کا دور ہے. پھر اس کے بعد 6 سال لشکر میں شمولیت کا دور ہے. اور پھر 6 ماہ آخری جو ہیں وہ عذر نشینی کا دور ہے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا. اور آپ نے ان سارے ادوار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بلند فرمایا. ختم نبوت کا عقیدہ ان کا بڑا مضبوط تھا. اور جناب حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ فرمایا اللہ کے فضل سے ملا ہے. پھر پوچھا اللہ کا فضل کیسے ہوا ہے؟ ہم اللہ کا فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہوا ہے. جب تک ان کی غلامی نہ کریں اللہ کا فضل بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری. یہاں تک کہ اگر بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے تو وہاں بھی دیکھ کر جاتے تھے کیسے جانا ہے. چنانچہ فرماتے ایک دفعہ میں بیت الخلاء میں داخل ہو رہا تھا تو ایسے ہی ساون میرا دایاں پاؤں اندر چلا گیا تو اندھیرا چھا گیا. اللہ، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت روشنی رہتی تھی، اندھیرا کو چھا گیا. پھر اپنا جائزہ لیا، دیکھا تو دایاں قدم اندر ہے. پھر واپس لوٹے، استغفار پڑھا، پھر بائیں قدم اندر رکھا تو پھر روشنی ہو گئی. یعنی ایسی ہستی کہ جو سنت کی اتنی پابندی کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اتباع مصطفیٰ. اور اپنی ایک بات سناتے ہیں کہ میں جب تہجد کو اٹھتا تھا مجھے اذان کی آواز آتی تھی، کوئی آواز دیتا تھا، ایسی کوئی چیز ظاہر ہوتی تھی، پھر میں اٹھتا تھا. فرمایا ایک دن میں نہ اذان کی آواز آئی، نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کسی نے مجھے جگایا، تو میں بیٹھ گیا. پھر میں نے کہا شیخ احمد یہ تو نے کیا کیا؟ آج تو رب نے تجھے اٹھائی نہیں ہے، خود بھی تو کھڑا ہو گیا ہے. کہا پھر میں سو گیا. جب میں سو پھر اذان کی آواز شروع ہو گئی، اب مجھے اذن الہی آ گیا. سوال. اچھا جی پروفیسر ہمایوں صاحب، 2 سوال آپ سے. پہلا تو یہ قیوم زمان ذرا یہ سمجھا دیں، کیونکہ اب آج کل بعض پیر جو ہیں وہ کہتے ہیں میں قیوم ششم ہوں، میں قیوم ہفتم ہوں. یہ کام شروع ہو گیا اور میں نے پوچھنا ہے یوسفی صاحب سے کہ میں پھر اعلان کر دوں قیوم کیا حشتم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا سوال سن لیں. دوسرا یہ کہ وہ اکبر نے تیاری کر دی تھی، ابو الفضل اور فیضی نے ان کو تیار کر دیا تھا. جس طرح ہر دور کے ہوتے ہیں، آج بھی ابو الفضل فیضی ہیں جو قصیدے جو ہیں وہ یا حوروں کے جو ہے حسن بیان کرتے ہیں، حوروں کے اجسام کی مختلف جہتیں بیان کرتے ہیں، یا حکمرانوں کی کاسہ لیسی کرتے ہیں. تو خیر وہ اس نے نبوت کا اعلان کرنا تھا کہ میں نبی ہوں، تو اس کی زبان کوئی رک گئی تھی. وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے؟ چونکہ آپ اتھارٹی بھی ہیں مجدد پاک پہ، آپ نے کافی لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ اور تصوف ان کے ہاں مختلف مقامات اور درجات ہیں جن کا کتب تصوف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. اور یہ اصطلاحات صوفیہ کے ہاں استعمال ہوتی ہیں. غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ابرار ہے. یہ پھر ان کی بھی آگے فردر قسمیں ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ قیوم بھی انہی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ہم نے بڑی معروف حدیث قدسی سنی ہوئی ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں.
تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا وہ خاص احسان اور انعام ہے جو بندہ خاص پہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے اسے اس مقام پہ فائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اس شرک کی کوئی بو، اور بلکہ قیوم تو وہ ہوگا جو کھڑا ہو جائے اللہ کے دین کے لیے۔ اور یہی مجدد الف ثانی کا جو ٹائٹل ہے، اور جو ابھی آپ نے اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں گردن نہ جھکی، یہ گردن جھکانا دراصل اس فکر اور نظریے کی مضبوطی ہے کہ وہ فکر اور نظریہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں فکر اور نظریے کے اعتبار سے لچک نہیں ہونی چاہیے، جھول نہ آئے، اور جب تک یہ جھول نہیں ہوگی وہی بندہ سرمایہ ملت کا نگہبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر جھول آئے گی، اچھا یہ سرمایہ ملت کی نگہبانی جو ہے یہ آئی کیسے ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ، یہ قیوم، میں بھی کہہ دوں قیوم ہے، کوئی اور بھی دعویٰ کر سکتا ہے میں قیوم ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر کے حاصل ہوئی ہے۔ آپ کی ذات سے وابستگی، ہر آدمی جب مرنے لگتا ہے تو وہ ایک خاص کیفیت ہے، جو کچھ اس کیفیت میں اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ دراصل اس کی پوری زندگی کا ایک عکس ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے جو لمحات تھے، ان میں جو اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی تھی، بیٹا سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، دانتوں سے پکڑے رکھنا۔ تو یہ آخری وقت جو وصیت اور نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو، وہ بتا رہی ہے کہ پوری زندگی کا طرز عمل کیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ بتائیں۔ دوسری ایک بات چھوٹی سی، کہ دوسری بات یہ کہ جو آدمی اس بات کو ترجیح دے کہ سنت سے ہٹ کے نوافل ادا کرنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں، سنت سمجھ کے دوپہر سونا اجر کا باعث ہے۔ وہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کھا کے عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، فرماتے جو آدمی اس نیت سے میٹھی چیز کھا کے جائے گا یہ ہزاروں نوافل سے بڑھ کے ہے، ہزاروں خیرات سے بڑھ کے۔ سنت میں آپ کے جو نظریہ سنت ہے اس میں آپ اس سنت میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، سنت کے ساتھ کوئی اور چیز ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ رہ گیا اس دور میں نبوت، جب بھی کہتے اس کی زبان ہی نہیں چلی، وہ اعلان کرنا چاہتا تھا، ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ اعلان، جمعے کا خطبہ پڑھنا چاہتا تھا، اور اس خطبے میں وہ اپنی نبوت، اکبر کی نبوت کا، اپنے آپ کو نبی کہلانے کا اعلان کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے پیچھے فلسفی جو ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اکبر یہ کر سکا یا نہیں کر سکا، وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ اس امت کو نقصان پہنچانے کا واحد ذریعہ نبوت محمدیہ کے ذریعے ہے۔ اگر نبوت محمدیہ کو ہم چھیڑیں گے، نبوت محمدیہ کے بارے میں شک پیدا کرنے میں، رسالت، ناموس رسالت، پیغام رسالت، اس پہ جب تک یہ امت جڑی رہے گی اور امت کے فکر اور فلسفے کو ختم کرنے کا بنیادی سبب ذات رسالت مآب ہے۔ اسی لیے اکبر نے یہ کام کیا، اس نے کہا چھوڑو یہ مہدی بننا، فلاں بننا، یہ بننا، نبی بنو۔ اور نبی بننے کے بعد 1000 سال ہو گیا ہے، اب 1000 سال کے بعد اس نبوت کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ضرورت جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب نئی ضرورت ہے نئی نبوت کی اور نئے کام کی۔ اس لیے اکبر یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ منصب، اچھا یہ وہی بات ہے جب بر صغیر میں بھی ایک آدمی سے جو تھا مدعی نبوت بنایا گیا تو ایگزیکٹ یہی بات ویسٹ کے لوگوں نے جنہوں نے اس کو بنایا تھا، وہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر اقبال کہتا ہے ابلیس کی زبان میں، وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اکبر اور اکبر کے حواری ابو الفضل اور فیضی، وہ دونوں جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اثبات النبوہ کے نام سے رسالہ لکھا، اس کا پس منظر ان سے ہونے والی گفتگو ہے۔ انہوں نے نبوت پہ ان کا ضرورت ہی نہیں ہے، بس توحید ہی ہے۔ اب عقل اور دانائی جو ہے آج بھی، جنہیں دانشور نہیں دانشور کہنا چاہیے، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عقل، ہمارا علم اس بات کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں نے اعتقاد میں فطور دیکھا تو میں نے غور کیا کہ اعتقاد میں فطور کے اسباب کیا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نظر آیا کہ زمانہ نبوت سے دوری،
ہندوستان کے حکیم اور فلاسفہ جو ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ. یہ فلسفہ اور اس طرح کے جو علوم، آج اسے آپ لبرلزم کہہ لیں، سیکولرزم کہہ لیں، اسے گلوبلائزیشن، یہ خود ایک مذہب بنتا جا رہا ہے، جو بھی نام دینا ہے دے لیں. لیکن کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ روشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں نئی روشنی، انلائٹمنٹ، ہاں روشن خیالی، روشن خیالی. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے برے صغیر میں جو اس وقت آغاز ہوا اور بعد میں بھی لوگوں نے کوشش کی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لوگوں کو دور کیا جائے. اور آپ نے اس بات النبوہ میں دو ہی چیزیں کہ انسانیت کو نبوت کی ضرورت کیا ہے اور نبوت محمدی ہے کیا، ہاں، اور اس کا فیضان کیا ہے، اس کا فیضان کیا. یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے پورا ایک رسالہ مرتب کیا. ویلکم بیک ناظرین کرام. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، آپ کے خلفاء اتنے عظیم لوگ سے، حضرت خواجہ محمد معصوم، آپ کے صاحبزادے حضرت طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو محو خواب ہیں لاہور میں اور فیضان تقسیم کر رہے ہیں، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، اتنے بڑے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی وہ شخصیت ہے جن کی کتابیں آج بھی جامع ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ہی آپ کو مجدد فرمایا تھا. اچھا، مجدد الفسانی انہوں نے فرمایا. آپ نے خود نہیں کہا میں مجدد. ٹھیک. آپ تو لوگ اپنے خود مجدد کہتے ہیں. اچھا، یہ جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اس میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک لائن میں ساری بات فرمائی. اچھا. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. یعنی جب تک آدمی اپنے آپ کو تابع نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی منزل نہیں وہ پا سکتا. حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں سے فیض لینے کے بعد، مراقب ہونے کے بعد، تصرفات حاصل کرنے کے بعد اٹھے تو وہاں کے جو لوگ تھے مجاورین وہ آئے. عرض کیا حضور، ہم ہر سال مزاج کی چادر کو بدلتے ہیں، اگر چادر ڈالنا غلط ہوتی تو آپ پہلے مقابلہ کرتے اس چیز کا کہ چادر کو ڈالیے، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ چادر تو اندر بھی آتی ہیں. جب مومن کامیاب ہوتا ہے سوال جواب میں تو جنت کے اوڑھنے بچھونے چادریں قبر کے اندر آ جاتی ہیں، حدیثی میں آتا ہے. تو جب اندر بھی چادریں آ جاتی ہیں، اوپر بھی چادریں آ جاتی ہیں، لیکن کلمہ والی چادر نہیں ہوتی تھی وہ، نہ قلو اللہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ تعظیم و تقدس جو ہے اس سے پامال ہو جاتا ہے. سادی چادر تھی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہر سال، میں گیا ہوں جی ابھی سارے مزارات پہ حاضری دے کے آیا ہوں، جو خواجگان نقشبندیہ تھے سب کے، میں آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے جمعہ جو گزرا ہے اس پہ آیا ہوں واپس. میں ہر مزار پہ اتنی خوبصورت چادریں وہاں پہ تھیں، سارے ازبکستان میں، بخارا میں، سمرقند میں، سب جگہوں پہ گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اس کو میں اگر مکمل کر جی ارشاد. اچھا، وہ اس کے بعد جب اٹھے تو خادمین جو تھے مجاورین وہ کہتے تھے کہ جناب ہر سال ہم چادر پیش کرتے ہیں بادشاہ کو، اور بادشاہ اس کو خوشبو لگا کے تبرک کے طور پر رکھ لیتا ہے. تو آج آپ کی خدمت چادر پیش کر رہے ہیں. آپ نے چادر قبول فرمائی اور فرمایا کہ خواجہ صاحب نے میرے لیے کفن کا انتظام کیا. اللہ، اس چادر کو کفن کے طور پر استعمال کرنے، تبرک کے طور پر رکھ لیا. اور ان کا یہ اعتقاد بتاتا ہے کہ یہ معاملات اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ مومنین کے ہیں اور ان کے ہیں جو اولیاء کو مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح کی طرح. ڈاکٹر صاحب آپ سے وہ میں نے عرض کرنا تھا، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب دین اسلام پہ کوئی ابتلا کا دور آتا ہے تو اہل حق جو ہیں وہ کبھی رخصت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. خواجہ عبید اللہ حرار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رجال الغیب ہوتے ہیں وہ اہل عزیمت کے ساتھ آ جاتے ہیں مدد کے لیے، اہل رخصت کے ساتھ نہیں آتے. خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو سلسلہ نقشبندیہ میں واقعی شعر ہے. اچھا. ان کی یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو فکری اثرات ہیں وہ خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اچھا. آپ نے اپنی تصانیف میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں، اور ایک خاص جو پولیٹیکل اپروچ بنی ہے مجددی سلسلے کی وہ خواجہ عبید اللہ حرار سے آئی ہے. اچھا. تو یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب عظیمت ہیں، اور یہ اس لڑی کا ایک سلسلہ ہے جس میں آپ کو حضرت امام حسین نظر آئیں گے، امام احمد بن حنبل نظر آئیں گے، امام اعظم، امام اعظم نظر آئیں گے، امام مالک. یہ سارے کی ساری اسی کڑی میں، اسی کڑی کا ایک یہ درخشندہ ستارہ جو برِ صغیر میں ہے. انہوں نے اپنی دعوت کے لیے جو بنیادی اسلوب اختیار کیا اور جس کی آج ہمارے مشائخ کو اور علماء کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے دعوت کے لیے مکاتیب کو
مکتوبات امام ربانی، واہ تو واہ وہ واہ، مکاتیب کا سہارا لیا. آپ چاہتے اس دور میں آپ کے اتنے مرید دربار میں تھے کہ آپ مسلح جد و جہد کے ذریعے تبدیلی لا سکتے تھے. وہ کون تھا اپنا جو آپ کا جرنیل نے کیا سارا کچھ، لیکن کامیاب بھی ہو چلا تھا. جی آپ نے جو طریقہ، وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ پچھلی حکومت جو اکبر کے دور کی تھی وہ تو صریح مخالفت اسلام والی حکومت تھی، لیکن یہ جو ہے یہ لا علمی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے ذریعے انقلاب برپا کیا، لیکن محبت خان کو منع کر دیا تھا، منع کر دیا. ہم نے جو ہے بغاوت نہیں کرنی، اصلاح کرنی. اصلاح کرنی. اور دائی جو ہوتا ہے، دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کو دلائل کے ساتھ آسان انداز میں پیش کر دے. دلائل کے ساتھ، وہاں جذبات کچی بات نہ کر دے کہے بغاوت کر دو. نہیں کچھ نہیں، یہ پاس ایسے بغاوت بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ کے پاس وہ وسائل میسر تھے. ہونا یہ تھا کہ اگر اس وقت بغاوت کروا دیتے تو مرہٹے آ جاتے، ہندو آ جاتے، وہ کمزور مسلمان حکومت بھی ختم ہو جاتی. واہ واہ. آپ نے یہ پیغام دیا ایک دائی کو کہ دعوت کے ذریعے تم جب جو تبدیلی لاؤ گے وہ پائیدار ہوگی. دعوت کے ذریعے جو تبدیلی لائی جائے گی اس کے اثرات عوام پہ ہوں گے. دعوت کے ذریعے جو تبدیلی لائی جائے گی وہ مستقل ہوگی، پائیدار ہوگی. پائیدار ممکن ہے کہ اس کا اثر کل نظر نہ آئے، لیکن یہ ہوگا کہ ایک اکبر سے عالمگیر تک ایک یو ٹرن والی تبدیلی جو ہے وہ آ جائے گا. یہ بنیادی طور پہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا. اور آپ نے علماء کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات مکتوبات میں نقل فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے دیکھا کہ شیطان فارغ بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اپنا لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کا کام کر رہے. تو وہ کہنے لگا میرا کام یہ جو ہے یہ علماء نے سنبھال لیا ہے، تو اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا. اچھا، یہی بات وہ جو مکتوبات 2 صدی والے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا، کیا نام تھا ان کا میرے ذہن سے؟ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری. ہاں، یحییٰ منیری نام تھا. انہوں نے بھی لکھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دیکھا شیطان بیٹھا ہوا ہے، سوٹے لگا رہا ہے بڑے آرام سے. انہوں نے کہا بھائی تمہاری تو بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، فارغ کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جب سے علماء دنیا پیدا ہو چکے ہیں میرا کام انہوں نے سنبھال لیا، میں بہت آرام میں ہوں. اس کے مقابلے پہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکی میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یا نام لیتے رہے وہ نہیں جانیں گے. جب بھی آپ امام ربانی کہیں گے تو وہ فوراً ہر ترک عالم اور پڑھا لکھا بندہ جو ہے امام ربانی کے لفظ سے فوراً جان جاتا ہے کہ یہاں بھی میں گیا ہوں نا بخارا میں اور سمرقند میں، جب آپ کہتے ہیں امام ربانی تو ایک دم وہ سمجھتے ہیں. اچھا، بادشاہ کی طرف سے آپ کے ایک درباری نے جو آپ کا مرید تھا کہا کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ 2 عالم دین جو ہیں وہ بھیج دیے جائیں تاکہ دربار میں اصلاح کا کام جو ہو سکے کیا جا سکے. تو آپ نے فرمایا 2 کیا کرنے ہیں؟ پچھلے دور میں اسلام پہ جو آفت آئی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے آئی ہے. 2 کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا ہو جو عالم آخرت ہو، وہ اس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، ایسا ایک آ جائے وہ کافی ہے. علماء کے حوالے سے یہ فکر تھی جو امام ربانی اور کام کرنے کے نقطہ نظر سے کہ دائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کرے. ڈیوٹی ہے دائی کی کہ وہ دعوت دے، لیکن نتیجہ کل نہ مانگے اور نہ نتیجہ کل آئے گا. نتیجے کا ایک وقت ہے، لیکن وہ اپنے کام کو حکمت، تدبر، دانائی اور علم اور دلائل کی بنیاد پہ وہ کرتا رہے. اگر دلائل ہیں، جذبات بھی ہونے چاہیے، لیکن ان جذبات کے اندر دلائل کی قوت نظر آنی چاہیے. آپ مکتوبات پورے کو پڑھیں، آپ کو انسائکلوپیڈیا جی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور فقہ بھی اس میں نظر آتی ہے، شریعت بھی نظر آتی ہے، حدیث بھی تفسیر بھی نظر آتی ہے. کون سا علم ہے جو اس میں نظر نہیں آتا؟ آپ نے تصوف کے حوالے سے جو نقطہ نظر پیش کیا وہ آپ کی ایک اپروچ ہے جو متقدمین کے ہاں رہی ہے، اور آپ کشف المحجوب کا بھی کبھی اس نقطہ نظر سے مطالعہ فرمائیں تو کبھی وہ لگے گا کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، تصوف کی کتاب نہیں ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کا نقطہ نظر اور تصوف کا تصور پیش کیا وہ بنگی چرسی تصوف نہیں ہے. وہ تصوف ہے جس میں قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے. اور وہاں یہ کہا گیا ہے، ایک مقام پہ یہ بھی کہہ دیا گیا، انہیں
پوچھا کہ کیا کیا تمہاری خانقاہ میں پڑھا جاتا؟ انہوں نے کہا یہ گلستان بوستان فلاں کتاب. آپ نے فرمایا اس کی بجائے فقہ کی کسی کتاب کا درس دیا کرو. واہ واہ. وجہ یہ تھی، اور یہاں تک کہا کہ بڑے بڑے صوفی جو ہیں ان کے نام لے کے کہا کہ وہ بھی اسی طرح امام ابو حنیفہ، قاضی یوسف اور امام محمد کے مقلد ہیں جیسے عام لوگ مقلد ہیں. واہ. اچھا جی، کافر کی، اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. جیل میں تھے آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء بھی، تو آپ کے خلیفہ کو کوئی تنگ کیا جیلر نے. انہوں نے کہا بات سنو، یہ ہمارے لیے تمہاری جیل ویل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی دیواروں کی. اور ایک دم انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور جا کے دیوار پہ بیٹھ گئے، جیل کی دیوار پہ اڑ کے بیٹھ گئے. اس کے کہنے لگے ہم یہاں سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. تو مجدد پاک نے واپس بلایا. آپ نے فرمایا نہ، یہ کرامت کا وقت نہیں، استقامت کا وقت. بعد میں آنے والے تو نہیں نا یہ کرامت کر سکیں گے، اس لیے استقامت کا وقت کھڑے ہو کے بتانا ہے. اسی طرح میرے ذہن میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں مجبور تھے، فلاں تھے. وہ مجبوری کوئی نہیں تھی، وہ استقامت کا راستہ دکھا رہے تھے، ورنہ تو وہ جنت کے شہزادے ہیں، وہ جو چاہے جنت سے آئے. استقامت جو ہے یہ فیض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ آسمان سے ہاتھ بڑھا کے جنت سے انگور توڑ سکتے ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، پھل توڑ سکتے ہیں. تو ابو جہل کو الٹا نہیں سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، ہر چیز کر سکتے. لیکن جو فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں وہ بھی اسی طرز پر چلتے ہیں. ٹھیک. مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے. شریعت و طریقت. شریعت اور طریقت کے مطابق یہ سلسلہ. طریقت شریعت سے علیحدہ نہیں ہے. پھر سیاست و حکومت، پھر معاشرت اور معیشت. واہ واہ واہ. ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ نے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اعتقادی طور پر، عملی طور پر کامیابی کے ساتھ کام کیا. اور پھر آپ نے کوئی بات کرنے کو معافی نہیں مانگی. واہ. معذرت نہیں کی. معذرت نہیں، کیوں کہ آپ بات ہی سچی کرتے تھے. خلق تھا آپ کے اندر، ایسی بات تھی جس پہ بعد میں ندامت یا شرمندگی اٹھانی. حقیقت پسندی تھی، سچائی تھی، ہر بات کرتے تھے. اور عقائد کیسے کمال تھے. فرماتے ایک دفعہ میں قبرستان سے گزرا تو مجھے حدیثی یاد آ گئی کہ اگر اللہ کا دوست کوئی عالم دین قبرستان سے گزرے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے عذاب ختم کر دیتا ہے. اسی وقت مجھ کو الہام ہوا، اے شیخ احمد تو یہاں سے گزرا، قیامت تک عذاب میں ٹال دیا اللہ اس قبرستان سے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، اور آج مجدد پاک کی باتیں کرتے ہوئے مجھے لگا کہ 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہے یہ شاید کوئی 5 منٹ میں گزر گیا ہے. آپ کی شخصیت کی عظمت اور آپ کے کام اور آپ کے مکتوبات پہ تو پہروں نہیں، ہفتوں اور مہینوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اور میں تو میرے پاس وہ ہے مجدد پاک کی تعلیمات کے حوالے سے 26 والیوم میں جو ایک کتاب ہے حضرت مجدد پہ، وہ میرے پاس موجود ہے. تو اتنی زیادہ کتب آپ پہ لکھی گئی. کتاب الشفا سے اولاد نرینہ کے حصول کا نسخہ. رات کو سونے سے قبل سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 41 بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں. مراد پوری ہونے تک یہ ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد مراد پوری ہو جائے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو ہوتا ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا قول مبارک فرماتے ہیں، شیخ کامل کی صحبت سرخ گندک یعنی کیمیا ہے، اس کی نظر دوا اور اس کی بات شفا ہے. منقد بارگاہ امام ربانی مجدد الافسانی. جی صاحب. مجدد الفسانی تھے، مجدد الفسانی تھے، امی آقا کی سنت کے. مجدد الفسانی تھے، امی آقا کی سنت کے. عمر فاروق کے دلبر، عمر فاروق کے دلبر، نگہباں دین و ملت کے. عمر فاروق کے دلبر، نگہباں دین و ملت کے. تھا قدموں کے تلے رو
تسلط کو تھا قدموں کے تلے روندا جہاں گیری تسلط کو مخالف تھے مجدد الف ثانی شرک و بدعت کے مخالف تھے مجدد الف ثانی شرک و بدعت کے عمر فاروق کے دلبر نگہباں دین و ملت کے ہر ایک طاغوت سے ٹکرا گئے فاروقی جذبے سے ہر ایک طاغوت سے ٹکرا گئے فاروقی جذبے سے شجاعت کا وہ پیکر تھے شجاعت کا وہ پیکر تھے وہ خوگر تھے عظیمت کے جدھر دیکھو ادھر ساجد انہی کا فیض جاری ہے جدھر دیکھو جدھر دیکھو ادھر ساجد انہی کا فیض جاری ہے وہ خادم تھے صحابہ کے تھے نوکر خاص عطرت کے